بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا خاص وظیفہ پڑھتے ہی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ چلتے پھرتے افطاری تک آپ نے یہ لفظ اور یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج مقدر کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ رب کریم سے جو مانگو گے آج کے دن میں وہ مل جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ قرض کے بوجھ میں پھنس گئے ہیں، قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کر لو۔ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج میری وہ مائیں، وہ بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، رو رو کر ان کے برے حال ہو گئے ہیں، زندگی سے تنگ آ گئی ہیں، زندگی ان کے لیے جینا ایک محال ہو گیا ہے، تو میری پیاری بہنوں، میری ماؤں، آج کا یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی سے تمام دکھ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، خوشیاں غیبی خزانوں سے آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان اتنا خاص مہینہ ہے اور آج اس کی جمعرات کا دن ہے، 17 رمضان ہے۔ اگر آج کے دن آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دشمن غیبی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر جادو وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی کا سبب ہیں، اگر آپ کے رشتوں میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے، میاں بیوی کی لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعد طلاق تک پہنچ گئی ہے، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹے کہنا نہیں مانتے، آوارہ گردی کرتے ہیں، والدین بیٹوں سے اتنا پریشان ہیں کہ بس ان کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن بیٹے کہنا نہیں مانتے، اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات کا حل اس وظیفے میں ہے۔ آپ پورا سال مجھے دعائیں دو گے، مقدر کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت اتنی اہم اور خاص ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے نصیب کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مقدر چمکا دیتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام غیبی مدد سے سنور جاتے ہیں۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرتی ہے۔ اللہ والو، آج کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ملتا، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، پاس سب کچھ ہے لیکن میاں بیوی میں صرف محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں، ہم نے دنیا کو عزیز کر لیا ہے، ہم رب سے دور ہو گئے ہیں، ہم اسلام سے، نماز سے، قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو پکڑ لیں، اللہ کو پکڑ لیں، نماز کو پکڑ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا اور آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ میاں بیوی میں اتنی محبت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص اور مجرب ہے کہ آپ کرتے دوران ہی یہ دیکھیں گے کہ آپ کا میاں آپ کی ہر بات مانے گا، سسرال میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں میرا رب انسانوں پر اپنی رحمت برکت خود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کی فریاد خود سنتا ہے، خود اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ آج وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو سسرال میں عزت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہیں، ان کا شوہر باہر منہ مارتا ہے،
اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا، پیار محبت نہیں کرتا، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، آپ کے والدین نہیں مانتے، آپ کو کوئی بھی دنیا جہان کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تو آج کا وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو شخص بھی میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو پڑھ لے گا، پھر اپنی مشکلات کو حل ہوتے، اپنا نصیب بدلتے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ والو، آج میں کوشش کروں گا کہ آج جمعرات کے دن کا وظیفہ آپ کو لفظ لفظ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ سے میری صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اب سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ وظیفے کو اچھے سے سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے وظیفے کو کر سکیں۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفے سے پہلے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ وظیفے کو اچھے سے سنا کریں اور ہو سکے تو اسے نوٹ کر لیا کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، یعنی کہ نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے 5 بجے نماز پڑھی ہے، 5:30 بجے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ ظہر کی نماز تک کسی بھی وقت اس کو کر لیں، یا ایسے ہی آپ مغرب تک یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد تک بھی اس کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 28 مارچ 17 روزے کے پورے دن آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اب وظیفے کا طریقہ سن لو۔ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طرح ہے؟ یا اللہ یا محمد 1 ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑی ہی پیاری آیت ہے، آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے آج 17 رمضان جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 17 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ اس کو 17 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 ہو گیا۔ اسی طرح 17 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کی جو پیاری صورت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروائے گی، جو اللہ تعالیٰ سے آپ کے بگڑے کام کروائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا کروا دے گی، بے اولادوں کو اولاد دلا دے گی، اولاد کو فرما بردار بنا دے گی، کاروبار میں برکت کر دے گی، قرض اتار دے گی، گھر، گاڑی، بنگلہ سب آپ کو عطا کرے گی۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ انا اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس صورت کو بھی آپ نے 17 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت اور 30ویں پارے پر موجود ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں یا زبانی پڑھ لیں، لیکن 17 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ صورت پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، آخر میں بھی وہ 1 بار پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک بار وظیفے کا طریقہ پھر سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے، اس کے بعد 17 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اس کے بعد 17 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس طرح یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ایک کام باقی ہے جو اس وظیفے کا حصہ ہے، جو ابھی آگے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا یہ وظیفہ ادھورا ہے، کیونکہ یہ ابھی وظیفہ ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے، اس کا جو کام ہے، وہ بھی آگے باقی ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اللہ کے نام اور آیات وغیرہ بتائی ہیں، آگے اس کا طریقہ سننے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے آگے بیان کرنا ہے۔ یہ عمل ابھی ضروری ہے، یہ آپ نے لازمی سننا ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے وظیفے کا طریقہ سیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اچھے سے کر بھی لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور شہادت کی انگلی کھڑی کر کے، شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کی فرسٹ فنگر کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔
آپ نے اسے انگلش میں انڈیکس فنگر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اس انگلی کو کھڑی کر کے آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو کلام میں نے پڑھا ہے، یا اللہ یہ جو تیرے نام میں نے پڑھے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کا نام میں نے پڑھا ہے، یا اللہ یہ صورت اور یہ دعا جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، یا اللہ اس کو تیری بارگاہ میں ہدیہ تن نذرانہ تن میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ نبی پاک کے صدقے، یا اللہ تیرے انبیاء کرام کے صدقے، یا اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے واسطے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یا اللہ تیرے صحابہ کرام کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ یہ گناہوں کو معافی والا اشرا چل رہا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے گناہ معاف کروانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ تیری بڑائی کے صدقے ہمارے گھر میں غربت ہے، غربت کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تجھے تیرے نیک لوگوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے آج کے دن جمعرات کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گھر سے مفلسی دور کر دے، یا اللہ ماؤں کو ان کے بیٹوں سے اچھی طرح ان کے بیٹوں کو فرما بردار کر دے، یا اللہ ماؤں کی بیٹیاں جو گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں ان کی شادیاں کروا دے، ان کے لیے اچھے رشتے بھجوا دے۔ اے میرے پیارے پروردگار، جن بیٹیوں کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو اچھی اور نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے رب، جن کے شوہر ان کی بیویوں سے محبت نہیں کرتے ان کے شوہروں میں بیویوں کے لیے محبت ڈال دے۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ دوستو، آپ نے رب کریم کو نبی پاک کا واسطہ دینا ہے، آپ نے رب کریم کو انبیاء کرام کا واسطہ دینا ہے، آپ نے رب کریم کو صحابہ کرام کا واسطہ دینا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا واسطہ دینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس رمضان المبارک کا واسطہ دینا ہے، شب قدر، شب برات، شب معراج، آپ نے ان تمام دنوں کا واسطہ دینا ہے جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے دن ہیں۔ آپ نے ہر چیز کا واسطہ دے کر اپنی حاجت، اپنی مشکل رب کریم سے بیان کر دینی ہے۔ اللہ والو، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو، آپ کی مشکل کوئی بھی ہو، ناممکن حاجت بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، آپ نے دعا کے اندر رب کریم سے وہ بیان کر دینی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری فرما دے گا، آپ کی مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اللہ والو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں تو نماز لازمی پڑھا کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز کسی بھی چیز کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور پھر آپ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے وظیفے کیے لیکن اثر نہیں ہوا۔ آپ خود بھی تو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نماز پڑھا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں، نماز کے بعد وظیفہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت رب کریم ضرور پوری کرے گا۔ آج جمعرات کے دن میری مائیں بہنیں اس وظیفے کو ایک مرتبہ لازمی کر لیں، اگر نہ کیا تو پورا سال پچھتاؤ گی۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔